آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مالی نظام کو وسعت دینے اور مختلف اصلاحات سے غریبوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ سرکار نے رقومات جمع کرنے والوں کے مفادات کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی میں انڈیا گیٹ پر سورنم وجے پرو کا آغاز کیا اور کہا کہ 1971 کی جنگ تینوں افواج کے درمیان اشتراک اور یگانگت کی عظیم مثال ہے۔ ملک میں اب تک 132 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ سرکار نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ ان ضلعوں میں بندشیں عائد کریں جہاں کورونا سے متاثر پائے جانے کے زیادہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور گروپ 7 کے صنعت یافتہ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے بیجنگ کے موسم سرما کے اولمپکس کا سفارتی بائیکاٹ کرنے کی اپیل کے تناظر میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت کووڈ سے بچاؤ کے 150 کروڑ ٹیکے لگانے کی سمت گامزن ہے۔ ساتھ ہی کورونا کی نئی قسم کے بارے میں اطلاعات تشویش کا باعث بھی ہیں۔ اس تناظر میں آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غریبوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کے فائدے کے لیے پچھلے 7 سال میں مالی نظام کو وسعت دی گئی ہے اور مختلف اصلاحات کی گئی ہیں۔ جناب نریندر مودی آج نئی دلی میں 5 لاکھ روپے تک کی جمع رقومات پر مقررہ وقت کے اندر بیمے کی ادائیگی سے متعلق ایک پروگرام میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار نے ہمیشہ رقومات جمع کرنے والے افراد کے مفادات کو مقدم رکھا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پچھلے کچھ دن میں رقومات جمع کرنے والے 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو ان کی وہ رقم واپس مل گئی ہے جو برسوں سے پھنسی ہوئی تھی، اور یہ 1300 کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار نے جمع رقومات پر بیمے کی حد 1 لاکھ روپے سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دی ہے تاکہ رقومات جمع کرنے والے افراد میں اعتماد اور بھروسہ پیدا کیا جا سکے۔ جناب مودی نے کہا کہ ابھی تک رقم واپس کرنے کے لیے وقت کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن سرکار نے اب اس بات کو لازمی بنا دیا ہے کہ رقومات جمع کرنے والوں کو 90 دن کے اندر اندر ان کی رقم واپس مل جائے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں سرکار نے رقومات جمع کرنے والوں کے تئیں اپنے عہد کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رقومات جمع کرنے والوں اور ان کے مفادات کو ترجیح دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل وارانسی میں کاشی وشوناتھ کوریڈور کا افتتاح کریں گے۔ یہ تقریب پورے ملک میں براہ راست دکھائی جائے گی۔ اس تقریب میں ملک بھر کے 3000 سے زیادہ سادھو سنت اور ممتاز افراد شرکت کریں گے۔ کاشی وشوناتھ دھام پروجیکٹ 800 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔ مذکورہ پروجیکٹ سے مندر اور دریائے گنگا کے درمیان سیدھا رابطہ قائم ہو جائے گا اور اس طرح اس میں کم وقت لگے گا۔ وزیر اعظم 2 دن وارانسی میں قیام کریں گے۔ جناب نریندر مودی کل اور منگل کو مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج دلی میں انڈیا گیٹ پر سورنم وجے پرو کا آغاز کیا۔ 1971 کی جنگ میں بھارت کی تاریخی فتح اور بھارت بنگلہ دیش دوستی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں اس 2 روزہ پرو کا اہتمام کیا گیا ہے۔
جناب راجناتھ سنگھ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے بنگلہ دیش میں جمہوریت کے قیام کے لیے اہم رول ادا کیا اور آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ گزشتہ 50 سال کے دوران بنگلہ دیش ترقی کے راستے پر آگے بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار چاہتی ہے کہ بھارتی مسلح افواج کسی بھی طرح کی ناگہانی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے اور بھارت اس سمت میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ 1971 کی جنگ 3 افواج کے درمیان اشتراک اور یگانگت کی ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1971 کی جنگ نے ہمیں منصوبہ تیار کرنے، تربیت اور مل کر لڑنے کی اہمیت کا درس دیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وہ بھارتی مسلح افواج کے ہر سپاہی کی بہادری، دلیری اور قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت نے 1971 کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ٹیکے لگانے کی مہم کے تحت اب تک 132 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 89 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ کے 8,464 مریض صحت یاب ہوئے اور شفا یاب ہونے کی قومی شرح سردست 98.36% ہے۔ ادھر مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 140 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے گئے ہیں۔ سرکار انہیں کووڈ ویکسین مفت فراہم کر کے ان کی معاونت کرتی رہی ہے۔ ادھر مرکز نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ کووڈ کی صورتحال پر کڑی نگاہ رکھیں اور جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کے نئے معاملات والے علاقوں میں اسے پھیلنے سے روکنے کی خاطر ضلع کی سطح پر اقدامات کرنے پر توجہ مرکوز کریں۔ مرکزی صحت سیکریٹری راجیش بھوشن نے اس بارے میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مراسلہ بھیجا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی ضلع میں کووڈ کے معاملات میں تیزی آنے کی صورت میں مقامی سطح پر سرگرمی کے ساتھ اقدامات کیے جائیں۔ جناب بھوشن نے بتایا کہ 3 ریاستوں کے 8 ضلعوں میں پچھلے 2 ہفتے سے متاثر پائے جانے کی شرح 10% سے زیادہ چل رہی ہے۔ ان ریاستوں میں میزورم، کیرالہ اور سکم شامل ہیں۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR اور آسام کے ڈبرو گڑھ کے علاقائی طبی تحقیقی مرکز نے اعلیٰ سائنسداں بسواجیت برکاکوٹی کی سربراہی میں ایک ایسی کٹ تیار کی ہے جس کے ذریعے 2 گھنٹے کے اندر اندر اومیکرون قسم کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ گروپ 7 کے صنعت یافتہ ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اگلے سال پیچنگ میں ہونے والے موسم سرما کے اولمپک کھیلوں کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کے تناظر میں اس معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ G7 کی میٹنگ انگلینڈ میں ہو رہی ہے۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا، برطانیہ اور کینیڈا نے بھی چین کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے ان کھیلوں کا سفارتی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آخر میں کچھ اہم خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مالی نظام کو وسعت دیے جانے اور مختلف اصلاحات سے غریبوں اور متوسط طبقے کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ جناب نریندر مودی نے کہا کہ سرکار نے رقومات جمع کرنے والوں کے مفادات کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دلی میں انڈیا گیٹ پر سورنم وجے پرو کا آغاز کیا اور کہا کہ 1971 کی جنگ تینوں افواج کے درمیان اشتراک اور یگانگت کی عظیم مثال ہے۔ ملک میں اب تک 132 کروڑ 93 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 98.36% ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔